سورہ مائدہ آیت نمبر 77 پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس آیت کا مضمون یہ تھا کہ اہل کتاب دین میں غلو مت کرو ناحق طریقے پر، اور ایسے قوم کی اتباع نہ کرو، ایسے قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو جو خود اس سے پہلے گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کیا اور بھٹک گئے صراط مستقیم سے۔ اس جملے میں اصل گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ دین میں غلو کیا مطلب، غلو کہتے کسے ہیں؟ غلو کے معنی آتے ہیں افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی، معتدل نہ ہونا، یا تو اللہ کے صفات بندوں میں تلاش کرنا اور یا تو انبیاء کرام کو اللہ کے مرتبے فائز کر دینا، یعنی جو مراتب بیان کیے گئے ہیں الوہیت کے، رسالت کے، ان میں سے کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹ جائے یہ غلو کہلاتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ سن چکے ہیں کہ مریم، عیسیٰ ابن مریم کو وہ خدا کا حصہ مانتے تھے، 1/3، 3 میں کا تیسرا۔ یہ کیا ہے؟ بندے کو خدا بنانا، یہ غلو ہے۔ دوسرا گروپ کیا کرتا تھا؟ انبیاء کو قتل کرتا تھا، یہ توہین پہ آ گئے۔ ایک طرف انبیاء کو قتل کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، اور ایک طرف انبیاء کو خدا کا حصہ مانتے تھے، یہ افراط اور تفریط ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو کرنا نہیں ہے۔ جس طرح یہ اہل کتاب، اہل تورات، اہل انجیل، اہل زبور مراد ہیں، اپنے توسع کی وجہ سے ہر اہل کتاب اس کے مخاطب ہیں کہ تم کتاب پر قائم رہو، غلو گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلو کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوا؟ یہاں 2 نبیوں کا نام بتایا گیا ہے۔ ایک ہیں داؤد علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد کو زبور دیا ہم نے۔ اور دوسرا نام یہاں لیا گیا ہے عیسیٰ ابن مریم، قرآن کا بیان ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو انجیل دیا ہے۔ ان 2 نبیوں کی زبان سے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا ہے۔ لُعِنَ، لعنت کی گئی، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود وعیسی ابن مریم، حضرت داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ دونوں پیغمبروں کے نام اس واسطے لیے گئے کہ ان دونوں پر کتابیں نازل ہوئیں، ان کتابوں میں لعنت کی گئی ہے، اور وہ الفاظ ان دونوں نبیوں کے زبان سے جاری ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ جن پر خدا کی لعنت ہو جائے ان کو رحمت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اور یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے حقدار بنے اپنے عمل اور کسب کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا، یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تجاوز کر گئے اپنے حدود سے۔ یعتدون کے معنی تجاوز سے آگے بڑھ جانا، حد بندگی میں دائر نہیں رہے، بلکہ انہوں نے عقائد کی بنیاد پر، ظاہر یہ ہے کہ انبیاء کا قتل کرنا، انبیاء کی تکذیب کرنا، کتاب اللہ میں تحریف کرنا، اللہ کے صفات بندوں میں تقسیم کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تجاوز کرنے کے مترادف ہیں۔ تجاوز کی یہ شکل اور بھی ہوا کرتی تھی جو ہمیں اب سنانا ہے، خاص طور سے کہ جب معاشرے میں خرابی پیدا ہو، معاشرے میں کوئی آدمی اپنی بنیاد سے ہٹ رہا ہے اور اپنی روش کو بدل رہا ہے، اور جس مقام پر اللہ کے نبی نے ہم کو رکھا تھا ان مقامات سے تجاوز کر جا رہا ہے، تو فرض بنتا ہے ان کا جو علم اور عمل کے ذریعے سے ان کو سمجھا بجھا سکتے ہیں کہ ان کو بتائیں۔ خاموشی جرم ہے۔ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منع نہیں کیا کرتے تھے، لا یتناہون، منع نہیں کیا کرتے تھے ایسے منکر سے جنہوں نے کیا ہے۔ معلوم ہوا یہ بہت ہے۔
معلوم ہے کہ میرے قریب میں ایک مومن بندہ ماں بھائی ہے کی وجہ سے، اور میں پہلے سے عرض کر چکا ہوں حقیقت ہے، غزوہ بدر کو سامنے رکھ لو، یقین جائے گا میری بات۔ ایک طرف بیٹا اور ان کا سامنے کھڑا ہے تلوار لے کے، یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ ایک طرف بھتیجا، ایک معلوم ہوا دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ایمان ہے، تو ایمان کی وجہ آپ کا ایک بھائی نبی کے طریقے سے ہٹ رہا ہے، قرآن سے ہٹ رہا ہے، جنت کے راہ ہٹ رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ کر عمل یہ نہیں نبی کے شامل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے رضی اللہ عنہ کام کے ہو، جو مجھے ہو تم بھی، اس وقت میں بھی آپ سے یاد ہوں، مجھے آپ قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، آپ قرآن پہنچاؤ، یہ کہا صحیح عمل یہ ہوتا ہے، جو آرے یہ کہے کہ تم بھی ایسا کرو مت کرو، یہ بولنے والا عمل غلط ہوتا ہے۔ میں نے یہ نہیں سکتا مگر تم اس سے کرو، یہ عمل بولنے والے نہیں سکتے، میں جو کرتا ہوں تم بھی وہی کرو۔ یہ صحابہ نے کہا، صحابہ نے کہا ہم اسلام جاؤ، ہلو ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تم بھی ہو، مال کی زکات نکالو، ہم روزہ مرا رکھو، ٹیم کا سہارا بنتے ہو، معاشرے میں ہر پنہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا، صحابہ نے یہی کہا۔ حق وہی ہوتا ہے جو سب کے لیے مونس و دمساز نہیں ہے، کچھ اور ہے، وہ عشق کی آواز نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تو مومن کا کام کیا ہے؟ اگر منکرات کو دیکھے تو اس سے روکے۔ یہ لوگ نہیں روکتے تھے، کانو لا یتناہون، نہیں منع کیا کرتے تھے، ان منکرن، برے کاموں سے، فعلوہ، جو انہوں نے کیا، منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت واقعی برا ہے ان کا وہ عمل جو کیا کرتے تھے۔ یعنی برائی کو دیکھ کر نہ بولنا، برائی کو دیکھ کر نہ ٹوکنا، لبئس، برا ہے، کتنا برا ہے۔ ترازو کی تول میں تولنا ہے، وہ حدیث پھر سے سامنے لاؤ، وہ حدیث سن چکے ہیں آپ، کتاب الایمان کی۔ مومن جب کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو آقا کا حکم اس حدیث کے ذریعے اس کو پہنچتا ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہاں بھی لفظ منکر ہے، منکر اس پر انکار کر لگا، جوش منکر کو دیکھے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھوں سے بدل دے، یعنی برائی کا رخ موڑ دے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، ہاتھ کی قوت نہیں ہے، اس کا رخ تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے ٹوک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زن یہاں تو بات کو ترستی ہے زبان میری، یہ شعر آگے کوئی فلم میں ہو، عجب دستور زبان بندی ہے تیری محفل کا، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ آج بہت سے لوگ بات نہیں بول پا رہے ہیں، کیوں؟ گیا ان کا، ان کے دکھتی رگوں کو دبا لیا گیا ہے، بہت سے جبارین ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں، آج بہت ہیں جو حق بات نہیں بول سک رہے ہیں۔ اور یہ پیغام ہے نبی کے کلام میں، اگر تم بولے ابھی قلبی، انظر شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے، دھنے کا مطلب دل میں ارادہ اور عزم رکھ لو کہ جب قابل ہوں گے اس کے، جب حالات بنیں گے تو سدھاریں گے، ٹوکیں گے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کا کوئی در نہیں ہے۔ آج کے برائی کے ماحول میں ہم کو ڈرتے ہیں، نہ زبان سے منع کرتے ہیں، نہ دل میں کرتے ہیں، نہ ہم کوئی آئندہ پروگرام ہے، بلکہ الٹا ہم ملوث ہیں۔ اس لیے اللہ کا سخت جملہ سنیے، فرمایا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے کہ دوستیاں کرتے ہیں کافروں سے۔ اللہ کے الفاظ کتنے جامع ہیں، غور سے دیکھو۔ ترا، اے مخاطب آپ دیکھ لیں گے، ترا صیغہ مضارع ہے، دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، حال بھی مستقبل بھی، ترا فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر ہے، ترا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہیں گے، آپ کو آئندہ نظر آتا رہے گا، کثیرا منہم، ان بہتوں کو، تولون، دوستیاں کر رہے ہیں، الذین کفروا، ان سے ہونے کو کفر تعلق آپ کا کیسے ہو رہا ہے؟ جو باغی، جو اللہ کی کتاب کا دشمن، جو آپ کے بھی کا دشمن، اس سے آپ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ لبئس ما قدمت لهم انفسهم،
البتہ بہت برا ہے وہ عمل جو بھیجا ہے ان کے لیے ان کے جیوں میں. کیا بھیجا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ ناراض ہے. کیا بھیجا ہے نام اعمال میں؟ سخط اللہ علیہم، ان پر اللہ کی ناراضگی ہے. یہ بھی میں ہر آدمی یہاں رہتے ہوئے اپنا ریکارڈ بنا رہا ہے، مصنف ہے، تالیف کر رہا ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی کتاب نہیں لکھ رہا ہے. آپ میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب مؤلفت کتاب میں لے ہوئے ہیں. کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال کی کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ قیامت میں آپ کے ہاتھوں میں دیں گے اور بنی اسرائیل پارہ 15 کے الفاظ ہیں، کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے. کفا، کافی ہے، بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے خلاف تو حساب لینے پر کافی ہے. میرے فرشتوں کی ضرورت نہیں اور میرے گواہوں کی ضرورت نہیں. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے اوپر حساب کے لیے تو خود کافی ہے. اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے، پیش کر کے. مجھے یاد آتا ہے اکثر بشر بوڑھے لوگ جوانی کے فوٹو کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. ہم دلہا ایسے تھے، ہماری دلہا ایسی تھی، فلاں فلاں ایسے تھے. یہ شوق میں دیکھتے ہیں، رات میں اپنی پوشیدہ تمام خراب ایسا ہی دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان سخط اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غصہ ہے. یہ بھیجا نام اعمال. او فی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون، خلود کے معنی دوام، ہمیشہ. جب کوئی کسی بادشاہ کو دعا دیتا ہے تو کہتا خلد ملکہ سلطانہ، اللہ اس بادشاہت کو ہمیشہ باقی رکھے. خلد اللہ، تو خالد مانے ہمیشہ رہنے والا. حضور نے چابی دی تھی طلحہ کو تو کہا تھا خالدتن خالدتن، یہ تمہارے ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. آج بھی ان کے خاندان میں وہ چابی ہے اور یہاں تک رہے گی، اور جو کوئی چھینا چاہے گا تو دوبارہ ظالم ہوگا. تو خالدہ مانے ہمیشہ، یہ عذاب میں ہمیشہ ہوں گے. اللہ کی ناراضگی کیوں؟ کچھ بھیجا ہے خود. کیا ہے؟ جو اللہ کے دشمن نے ان دوستی کیا تھا. آج آپ کا ضمیر ہے، اس کو دیکھو. اگر آپ کا دشمن ہے اور آپ عزیز سے دوستی کر رہا ہے، آپ بڑش کو دوست کا دوست دوست ہو، اصول ہے یہ. اور دشمن ہوتا ہے، اصول ہے. تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، اللہ کا نہیں، راہ کا نہیں، صحابہ کا نہیں، قرآن کا نہیں، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اصل وجہ اس کی. اللہ خود فرماتے ہیں بجائے کافروں سے دوستی کرنے کے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے، جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آتے، حقیقی ایمان، تو ان کافروں سے دوستی کبھی نہ کرتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اس کتاب پر سرسری ایمان تھا، اس لیے ان سے دوستی جائز رکھا انہوں نے. الفاظ دیکھو کتنے سخت ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ ایمان لائے ہوتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے نبی پر، اس کتاب پر ایمان لائے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، تو نہ بنایا ہوتا ان مشرکوں کو دوست. یعنی ان مشرکوں کو دوست بنانا در حقیقت اس سبب سے ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر، نبی پر، کتاب اللہ پر صحیح درجے میں نہیں ہے. جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا. جو نبی پر ایمان رکھتا ہوگا وہ نبی کے تقاضوں کو پورا کرے گا. جو کتاب اللہ پر ایمان لائے گا کتاب اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا. ان تینوں پر ایمان لانے والا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا خدا کے دشمن سے دوستی نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. اس فسق کی بنا پر اشتراک ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور کوا کوے کے ساتھ اڑتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبوتر باز کے ساتھ نہیں اڑتا، یہ اڑ رہا ہے. کیوں؟ دونوں میں قدر مشترک ہے. یہ ہے فاسقون، کثیر منہم فاسقون. یہ فسق جو ہے اشتراک کی علت ہے. یہ فاسق ہے وہ مشرک ہے، یہ فاسق ہے وہ کافر ہے. ان دونوں کا انجام جہنم ہے. اس واسطے ان کی بن سکتی ہے، ان کی باہم نبھ سکتی ہے. مومن ان سے نبھاؤ نہیں رکھ سکتا. مومن تو کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے کثیر منہم فاسقون. اب دو میں سے زیادہ برا کون ہے؟
بلکہ تین ہیں، تینوں میں سے زیادہ برا کون ہے؟ سانپ تو سانپ ہی ہوتا، ہر سانپ تو سانپ ہی ہوتا، لیکن آقا فرماتے ہیں جس میں دو دھاریاں کالی اور کالی کے اوپر سفید ہوتی ہیں وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بچنا ہے۔ جو سانپ اپنے اوپر دھاریاں رکھتا ہو کالی، بمقابلہ عام سانپ کے زیادہ مہلک ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو تمہارے دشمن تو یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ بدترین دشمن جو آج کی تاریخ میں بھی دشمنی کا بدترین مظاہرہ کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں بھی 1427 سال پہلے یہ الفاظ نازل ہوئے تھے، آج تک اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ یہودی۔ اس آیت میں دیکھیے آپ، اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، لَتَجِدَنَّ میں دو چیز تاکید کی ہے، نون پر تشدید، اس کو بولتے ہیں نون مشددہ، اور اس میں لام پر زبر، اس کو بولتے ہیں لام مفتوحہ تاکیدہ۔ لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور بالضرور پائیں گے، کتنا سخت ہے لب و لہجہ، لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور بالضرور پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین، عداوتن، دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئے، الیہود، یہود سے زیادہ دشمن ایمان والوں کا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس زمین پر بدترین دشمن ایمان والوں کا کون ہے؟ تو یہود۔ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکین۔ اس سے مراد اگرچہ مشرکین مکہ ہیں، لیکن قیامت تک کے واسطے جن میں شرک ہوگا وہ مومن سے دوستی نہیں کرے گا، اس میں ہوگا جذبہ۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، یہ عداوتن کی ضد مودتن ہے، اور اوپر تھا اشد الناس، یہاں ہے اقربہم، تم ضرور بالضرور پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قریب ترین دوستی کرنے کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے حق میں، الذین قالوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نصارہ ہیں۔ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ لوگ زیادہ دوستی کے لائق ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات دماغ میں آئے گی، وہ سوال میں سمجھتا ہوں کیا ہے، کیا یہود اتنے سخت ہیں اور انہی کی دوسری برانچ جو نصارہ کی ہے وہ دوستی کے لائق کیسے ہو گئے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، اگر کسی قوم کی تعریف کی جائے تو ہر فرد تعریف کے لائق نہیں ہوتا، اور کسی قوم کی برائی کی جائے تو اس کا ہر فرد برائی کے لائق نہیں ہوتا، یہ اصول یاد کر لو۔ چوتھا پارہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں کیا سب برابر ہیں؟ کیا انبیاء کرام میں سب کا مرتبہ برابر ہے؟ نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے ہم نے۔ صحابہ کرام میں فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، خلفاء راشدین میں فوقیت دی ہے بعض کو بعض پر، بدریین میں فوقیت دی ہے بعض کو بعض پر۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، وہ تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو فرق مراتب۔ تو نصارہ میں سے سب کی تعریف نہیں ہے یہاں، کن کی ہے؟ ابھی ایک آیت، اسی آیت کے بعد جب پارہ شروع ہو رہا ہے تو اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ نصارہ سے مراد کون ہیں اور کیوں ہیں، اس کا مصداق کون کون لوگ ہیں۔ پہلے علت بیان کرتے ہیں رب کریم کہ نصارہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ دوستی کے لائق کیوں ہیں، مودت میں، محبت میں ان سے اقرب کیوں ہیں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، تین علت ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ بے شک ان میں قسیسین ہیں۔ قسیسین کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے اردو میں عالم کہتے ہیں، عالم، ایسے ہی قسی کے معنی عالم، قسیسین جمع ہے اس کی، علم والے، تورات والے نہیں،
انجیل والے مراد ہیں یہاں. گویا اہل انجیل میں جو انجیل کے ماہر ہوتے تھے ان کو قسیسین کہا جاتا تھا عالم کے معنی میں یا علم دوست. وہ رہبان کا ترجمہ ہے عابد و زاہد. راہب سے رہبان بنا ہے. بحیرہ راہب کا نام سنا ہوگا تاریخ اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر کی طرف ملک شام کی طرف, راستے میں بحیرہ راہب ملا تھا. یہی رہبان ہے عابد و زاہد کے معنی میں. یہ عالم تو نہیں ہوتا لیکن جتنا علم ہے اس پر سختی سے عمل کرتا ہے تو عابد و زاہد بن جاتا ہے. یہ اصطلاح آج بھی باقی ہے, آج بھی اصطلاح باقی ہے. یہ علم پر بڑی کوشش کیا ہے تو وہ عالم ہے, اور جتنا بھی علم ہے اس پر پوری طرح عمل کیا ہے تو وہ عابد اور زاہد ہے. اس قوم میں بہت سے لوگ عالم تھے اور بہت سے لوگ عابد و زاہد تھے. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس قوم میں زیادہ عالم ہوں اور جس قوم میں زیادہ عابد و زاہد ہوں اس قوم کی خرابی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ لوگ اپنا کام کرتے کرتے زہد اور تقوی پیدا کرتے ہیں, اور عالم علم کی اشاعت کے ذریعے سے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو نرم کر دیتا ہے تو ماحول سنور جاتا ہے, ان کے قلب سے خباثت کم ہو جاتی ہے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے, علماء کا ہونا مفید ہے, اور کسی قوم میں عالم کا زیادہ ہونا اچھی علامت ہے اور عالم کا کم ہونا خراب علامت ہے. یہاں سے معلوم ہوا علماء مفید ہیں. اسی واسطے حدیث میں کہا ہے خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, اور جو نفع نہ پہنچائے حالانکہ پہنچانے پر قادر ہو یہ بے فیض ہو جاتا ہے. عطر کے اندر خوشبو ہے, شیشی بند ہے کھلتی ہی نہیں, بجائے خود وہ معطر ہے لیکن جب تک کھلے گی نہیں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا نہیں. تو پہلا سلسلہ یہ ہوا کہ عالم کا وجود فرض کفایہ ہے, اس کو ہونا چاہیے, اور عابد و زاہد کا کام یہ ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ لوگوں کو اپنی صحبت عطا کرے. اور تیسری خوبی بیان کی اللہ نے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, وہ لوگ استکبار یعنی تکبر نہیں کرتے, بڑائی کو نہیں چاہتے, متکبر نہیں تھے. ان تین وجہوں سے یہ نصارہ جو ہیں یہ مودت میں اقرب ہیں بمقابلہ مشرکین کے اور یہود کے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نصارہ سے مراد کون نصارہ ہیں, کن کے بارے میں صفات کہے گئے ہیں. یہاں پر چھٹا پارہ ختم ہوا ہے لیکن پاروں کی تقسیم سے مضمون ختم نہیں ہوتا, یاد رکھ لو. قرآن کریم کی تقسیم پاروں کی یہ بہت بعد میں ہوئی ہے لوگوں کے پڑھنے کی آسانی کے لیے, تلاوت کے لیے, ورنہ اصل جو تقسیم ہوئی ہے آسمان سے وہ ہے سورتوں کی تقسیم. اس لیے مضمون یہاں پر منقطع نہیں ہوگا, تسلسل جاری ہے. اگرچہ پارہ ختم ہوا ہے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو نصارہ ہیں جن میں بہت سے عابد اور زاہد ہیں جو تکبر نہیں کرتے ہیں, ان کے صفات کیا ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, اور جب سمعوا اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن اذا داخل ہونے کی بنا پر معنی مستقبل کا ہوگا, اور جب وہ اس کو سنتے ہیں یا سنیں, کس کو, ما انزل جو نازل کیا گیا, الی الرسول رسول کی طرف یعنی یہ کتاب, ترا تو آپ دیکھیں گے ان کو, اعینہم ان کی آنکھیں, تفیض ڈبڈبا جاتی ہیں, من الدمع آنسوؤں سے, مما اس وجہ سے کہ انہوں نے عرفوا من الحق حق کو پہچان لیا. اہل کتاب خاص طور سے اہل انجیل جس میں قسیسین اور رہبان ہیں جو تکبر نہیں کرتے, جب یہ کلام اللہ کی آیتوں کو وہ سنتے ہیں تو سنتے سنتے ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو کو لبریز ہوتا ہوا اے مخاطب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ کلام انسانی کلام ہو نہیں سکتا. 1427 سال پہلے چیلنج کیا تھا اللہ نے کہ اگر یہ کلام اللہ انسانی کلام ہے تمہارے گمان کے مطابق تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, 3 آیتیں بنا کر لے آؤ, اور جن اور انس زمین پر جتنے ہیں سب کو جمع کر لو, تم قیامت تک اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکو گے.
معلوم کیا ہوا؟ یہ کلام ربانی ہے. اس کو سن کر ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم کو لکھ لیجئے مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ. یہ ہے مع الشاہدین، شاہد کی جمع شاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ لیجیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بادشاہ ہے اسمہا نجاشی. بعض نے کہا اسحما اور بعض نے کہا اسمہا. بخاری کے حاشیے پر دونوں لکھا ہوا ہے. نجاشی بادشاہ کے پاس صحابہ کرام نے کلام رسول کب پیش کیا تھا؟ میری گزارش یہ ہے آپ زندگی میں ایک بار اپنے نبی کی سیرت پڑھ لو، معلوم ہو جائے کہ نبی اور نبی کے چاہنے والوں نے کن کن مقام پر سفر کیا ہے اللہ کے کلام کو پیش کرنے کے لیے. جب مکے والوں نے ظلم و ستم اتنا کر دیا کہ مکے میں رہنا ممکن نہ رہا، تو آپ نے تحفظ کے لیے طائف کا سفر کیا. عبد یالیل کے پاس گئے، مسعود ثقفی کے پاس گئے، اور ان لوگوں نے بجائے ماننے کے پتھراؤ کرا دیا. قصہ طویل ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، صرف تفصیل پڑھنا ہے تو النبی الخاتم پڑھو، کوئی بھی کتاب پڑھ لو سیرت النبی کی. وہاں سے آپ مایوس ہو گئے، شکوہ کیا اللہ کی جناب میں. اس جیسا شکوہ کوئی نہیں کر سکا آج تک. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس وانت رب المستضعفین. اے میرے رب، میں آپ کی جناب میں شکوہ کرتا ہوں اپنے قوت کی کمزوری کا، تدبیروں کی ناکامی کا، اور آپ رب ہیں کمزوروں کے بھی. بعض دعاؤں میں دل کانپتا ہے، فرماتے ہیں اے رب آپ طاقتور رب ہیں، آپ رب قوی ہیں اور میں بندے ضعیف ہوں، انا عبد ضعیف. اتنا بوجھ مسلط مت کیجئے جو مجھے اٹھایا نہ جا سکے. قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کا آخری 3 حصہ، 3 آیتیں جو ہیں لا یکلف اللہ نفسا والی آیت آپ پڑھ لیجئے، آپ کو شہادت مل جائے گی. روتے ہوئے آنکھوں سے شکوہ کیا آپ نے، اور آخر میں کہا اس کائنات کی طرف آپ مجھے ایک لمحے کے واسطے مت چھوڑیے. ہاں اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے مطمئن ہیں، تو مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سفر کے بعد آپ نے سفر کیا ہے، اپنے صحابہ کو پہلے بھیجا ہے. مدینہ کی ہجرت سے پہلے ملک حبشہ بھیجا ہے. حضرت عثمان غنی گئے ہیں، ان کی اہلیہ گئی ہیں، صاحب بہت سے لوگ گئے ہیں ملک حبشہ کی طرف. اور وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں کے بادشاہ اسمہا اور اسحما جنہوں نے استقبال کیا، دربار میں اپنے بلایا اور سوال اور جواب کیا. سورہ مریم کے الفاظ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا یہی الفاظ میں نے سنا ہے تورات انجیل میں، بے نہیں وہی الفاظ ہیں، اور ان کو میرے ملک میں پناہ حاصل ہے، تحفظ حاصل ہے. چنانچہ بعد میں مکے والے گئے کہ ہمارے کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں، آبائی دین چھوڑ چکے ہیں، ایسے ویسے ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجئے. اس بادشاہ نے ان کو واپس بھیج دیا. کہا ہم کسی مظلوم کو ظلم پر چڑھانے کے واسطے نہیں بھیج سکتے ہیں، ان کو ہمارے پاس پناہ حاصل ہے. اسی وجہ سے جب اسمہا کا انتقال ہوا نجاشی بادشاہ کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نماز جنازہ غائبانہ ان کی پڑھی تھی، اسی محبت کی وجہ سے. اور نبی کی خصوصیت تھی، جب نماز غائبانہ ہر ایک کو حق نہیں ہے. نماز غائبانہ کا مطلب یہ ہے جنازہ یہاں نہیں ہے، مگر نبی کے واسطے نماز جنازہ اس واسطے جائز ہے کہ وہاں حاضر تھا، جنازہ سامنے موجود تھا. تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ نے پڑھا. یہاں ان آیتوں میں وہی اسمہا بادشاہ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے سب مراد دیے گئے ہیں. تو سب اہل کتاب خراب نہیں ہیں، ایسے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں. اور زیادہ تر اسلام کے اندر جو داخل ہوئے ہیں لوگ وہ نصارہ میں سے آئے ہیں، یہودیوں میں سے بہت کم آئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، اگر 10 یہودی اسلام میں آ جائیں، فلاں 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 ان کے نام بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 10 اگر اسلام میں آ جائیں تو جتنے یہودی ہیں سب اسلام میں آ جائیں گے.
لیکن ان 10 میں سے صرف 2 اسلام میں آئے، 2 یا 3. 2 کا نام تو بخاری میں صاحب موجود ہے، ایک ہے عبداللہ بن سلام اور ایک ہے کعب احبار. ان 2 کا نام ملتا ہے، تیسرے میں کلام ہے. بہرحال ان 2 کی وجہ سے اکثریت اسلام میں داخل نہیں ہوئی تو وہ لوگ محروم ہو گئے، کیونکہ لوگ اپنے عالم کے پیچھے بہرحال چلتے تھے اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی. اگر یہ مقتدی اور پیشوا اسلام میں آ جاتے تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاتے. تو اہل انجیل والے قرآن کریم کو مان کر اسلام میں داخل ہو گئے. آگے ایک اور جملہ ان کا ہے، بہت پیارا ہے، نقل کر دیا اللہ نے تاکہ معلوم ہو کہ مومن کے قلب میں جب ایمان آتا ہے تو قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہے ہمارے پاس حق. ونطمع، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں. طمع کے معنی لالچ، امید. ان يدخلنا ربنا، کہ ہم کو داخل کر دے ہمارا پروردگار مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ. یہ صالحین کیا ہے؟ سواد لام ہے، صلوحہ، صلاحیت جس میں ہے جنت کی، صالحیت جس میں ہے وہ بندہ صالح کہلاتا ہے. 4 مرتبے ہیں انعام کے. اللہ نے جن کو انعام دیا جنت کی شکل میں وہ صرف 4 ہیں. پہلا انعام دیا نبوت کو، الشہداء والصالحین. تو اب نبی تو آئیں گے نہیں، دروازہ بند ہوگا نبوت کا. اور جب نبی ہی نہیں آئیں گے تو نبی کے ساتھ رہ کر بوقت حاجت ان کی تصدیق کرنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. اور شہادت کا حال یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ہیں اب بھی جو شہادت کا جام نوش فرمانا چاہتے ہیں. ان کے سامنے حالات مایوس کن ہیں، لیکن اپنی جان کو جان دینے والے کے حوالے کرنے پر آج بھی وہ خوش ہیں اور راضی ہیں. تو شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن اکثر لوگ شہادت کے مرتبے کو جانتے ہوئے بھی شک کرتے ہیں. اتنا اکرام کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے. وہ کیوں کرے گا؟ شہادت کا انعام دیکھ کر تمنا ہوگی کہ میں دنیا میں جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر آؤں. تو شہادت کا اتنا بڑا انعام ہوگا، لیکن لوگ اس انعام پر ابھی تک شک کر رہے ہیں ایمان کے باوجود. سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مغفرت کر دیا اور رکھا مجھے باعزت لوگوں میں. یہ اللہ نے خبر دی ہے شہداء کی خواہش پر. بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے. کچھ لوگ گئے، قرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جاؤ کلام اللہ کو پیش کر کے آؤ، قبیلے زال کے اندر، ذکوان کے اندر، عصیہ کے اندر پیش کر کے آؤ. ان لوگوں نے بدعہدی کی اور 70 کو شہید کر دیا. یہ شہادت کے وقت میں آخری شہید نے تمنا کی، میرے اللہ شہادت کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے، لیکن ہمارے بعد والے دنیا میں لوگ روئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اطلاع پہنچ جائے کہ ہم خوش ہیں، تم بھی خوش رہو. کون ہے ہمارا پیغام پہنچانے والا؟ اللہ فرماتے ہیں جو میری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب اللہ کے ذریعے سے میں ان کو اطلاع دیتا ہوں. رضینا، کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے، انعامات سے راضی ہو گئے. اللہ نے اسی خبر کو پہنچانے کے لیے سورہ یاسین کی وہ آیت پیش کی ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ آیت پڑھنے کے بعد ہی اگر شک ہے شہادت کے مرتبے پر تو قرآن پہ ایمان ناقص ہے. تو تیسرا انعام شہادت کا رکھا اللہ نے. اور چوتھا انعام رکھا ہے صالحین کا. کم سے کم درجہ ہے یہ، کم سے کم درجہ یہ. اور جب تک بندہ صالحین میں شامل نہ ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فجر پارہ 30 میں اللہ کا ارشاد ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے میرے بندوں میں شامل ہو پھر آؤ میرے گھر میں، تنہا نہیں آ سکتے. اسی لیے انبیاء کرام کی جو دعائیں قرآن میں درج ہیں، سلیمان جیسے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ الحقنی بالصالحین، مجھے شامل کر دے صالحین کے ساتھ. حضرت یوسف کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ
صلح کے ساتھ شامل کر دے. حضرت یوسف کی دعا، حضرت سلیمان کی دعا، اور پھر ہر مومن نماز میں کیا کہتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہی کوشش ہے، ہم صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نماز میں یہی کوشش ہوتی ہے. تو صالحین میں آؤ، صلح کے ساتھ رہو، تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق آیا، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ داخل کرے ہم کو ہمارا پروردگار صالحین قوم کے ساتھ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. پس پہنچا دیا اللہ نے ان کو، اصاب یصیب کے معنی پہنچانا، دے دینا. مصابتن مکہ کا نام ہے، مکہ کا نام مصاب، مصابۃ للناس یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ، دیے جانے کی جگہ، ملنے کی جگہ، عطا ہونے کی جگہ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو دیا، بما قالوا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، جو کہا وہ اوپر آ چکا ہے 2 لائن میں. کیا کہا تھا؟ ہم کو داخل کر دے صالحین کے ساتھ، یہ کہا تھا انہوں نے. کیا پہنچا دیا اللہ نے؟ جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، سدا رہیں گے اس میں. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے محسنین کی. جزا کے معنی بدلہ، محسن کی جمع محسنین. احسان 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک احسان جو دنیا میں ہم بولتے ہیں اچھا سلوک کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا ہے احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جیسا اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے ساتھ. احسن کما احسن اللہ الیک. تو جو ایسا احسان کرے گا وہ بن جائے گا محسنین میں سے. اور محسنین میں سے ہونے کے لیے تھوڑا سا طلب چاہیے. 2 آیتیں پیش کر دوں تاکہ واضح ہو جائے کہ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں. ایک تو سورہ قصص پارہ 20 کی آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ پوری آیت پڑھتے ہوئے آئیے، آیت نمبر 68 سے لے کر 72 تک 8 آیتوں میں پورا مضمون ملے گا آپ کو. اس میں ایک لفظ ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کیا کہا؟ اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے اس مال میں سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا مت بھولو. یہاں سفر کرتے ہو، یہاں سے نظام آباد کا تو ٹفن لے کے جاتے ہو، اور یہاں سے عمرہ حج کرنے جاتے ہو تو بہت سے ریال لے کے جاتے ہو. اور جب اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں جاؤ گے تو یہاں سے وہاں کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو جو تم کو لے کر جانا ہے اس کائنات میں. کیسے لے کر جاؤ گے؟ یہ روپیہ وہاں نہیں چلتا، ریال کی شکل میں جانا ہے. فرمایا صدقہ ہے، یہ بدل کر وہاں پہنچتا ہے. مہمان نوازی ہے، قرآن کریم کی اشاعت ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیواؤں کے ساتھ دلداری ہے، یہ سب وہاں پہنچنے والا ہے. اپنا حصہ مت بھولو. آگے کا ٹکڑا وہی سنانا ہے مجھے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور جیسا تیرے ساتھ اللہ نے مال دے کر، دولت دے کر، عزت دے کر احسان کیا ہے، تو بھی بندوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر کے احسان کر. کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ سنتے ہیں، یہ اسی کا ترجمہ ہے. احسن، احسان کرو. تو یہ تو ہے حسن سلوک کے معنی میں. ایک معنی یہاں یہ ہے محسنین. اللہ فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا محسنین کا. لیکن یہ معاملات میں ہے، یہ مال میں ہے، حقوق میں ہے. ایک اور محسن ہوتا ہے، وہ ہے فکری اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عشق اور محبت کے اعتبار سے. اس محسن کو پھر پہچانو،
وہ درجہ حاصل کرنے کے لیے بڑی تمنا، بڑی طلب ہونا پڑتی ہے اس کے لیے. کیا ہے وہ طلب؟ جبریل آئے اور جبریل نے پوچھا، بشکل انسان نبی کے پاس آئے اور کئی سوال کیے، مل ایمان و مل احسان. ان میں سے ایک سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے کہا تم اللہ کی بندگی ایسا کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. مل احسان. آقا نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو جو عبادت کرتا ہو اللہ کی اس درجے پر پہنچ کر، یہ درجہ احسان ہے، اس مرتبے پر پہنچنے والا محسن ہے، اس کی جمع محسنین ہے. جزاء المحسنین اللہ کا وعدہ ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں اللہ کا غیر نہ ہو، اللہ کی محبت کے برابر آپ کے دل میں کسی غیر کی محبت نہ ہو، آپ کے دل میں حقیقی معبود ایک ہی ہو، لا الہ الا اللہ کا حقیقی ترجمہ دل میں آ جائے، تب آپ کے اندر وہ عظمت، وہ محبت، وہ الفت آئے گی. اس کے بغیر نہیں آ سکتی ہے. بہت سے لوگ اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم دیتے. ہمارے پاس دونوں ہے، ان لنا للآخرۃ والاولی، آخرت، اولا دنیا، دونوں میرے پاس ہے، مانگو میں دینے کو تیار ہوں. لیکن بہت کمزور چیز کو تم نے مانگا ہے، جو ہم نے خود دے دیا ہے اسے تم نے مانگا ہے. ہم سے ہماری رضا مانگو، جس کے ہم ہو جائیں گے اس کے واسطے کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ سے اللہ کو مانگو. اس واسطے کہا ہے صوفیاء نے، ہم تم کو تمہیں سے مانگتے ہیں. جب تک بندہ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت نہیں مانگے گا، یہ فانی چیزیں کیا ہیں؟ روپیہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، منصب ہے، یہ سب فانی ہیں. ان کا تمام صلہ بھی فانی ہے. دنیا پوری آنی جانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے. اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جو چاہے مانگ سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے. جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے سب کچھ مانگ سکتا ہے، لیکن ہوشیار بچہ اچھی چیزیں مانگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ سے اللہ کو مانگو. محمد از تمی خواہم خدارا، محمد از تمی خواہم خدارا، خدایا از تو عشق مصطفیٰ. اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو وزن میں آ جائیں گے آپ. ایک شاعر اپنے مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے اور مخاطب کرتا ہے محمد از تمی خواہم خدارا، آپ سے میں خدا کو مانگتا ہوں. اور خدا سے کہتا ہے خدایا از تو عشق مصطفیٰ، اے اللہ میں آپ سے محمد کا عشق مانگتا ہوں. تو جو جس سے مانگنا ہے اس سے وہ چیز مانگ لی جاتی ہے. عشق میں ڈوبا ہوا. ترجمہ شیخ الہند کے مقدمے میں پہلے شعر میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ. اور بھی اشعار ہیں اس کے، آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے اس کو. ترجمہ شیخ الہند کا جو پہلا شعر ہے یہی شعر ہے. تو اللہ کے بندے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ درجہ احسان مانگتے ہیں. اللہ مجھے درجہ احسان عطا کر، تیری بندگی ایسا کروں کہ تیرے سوا غیر سامنے نہ آئے، تیری محبت ایسی رکھوں کہ اس محبت میں کسی کو شریک نہ رکھوں، تیری عظمت، تیرا جلال، تیری کبریائی، تیری عظمت ایسا محیط ہو جائے کہ تیرے غیر کی ہیبت قلوب سے نکل جائے، تیرا ڈر اتنا دل میں بیٹھ جائے کہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتا ہے. آپ کو معلوم ہے حجاج نے حضرت جبیر بن مطعم کو قتل کر دیا. اتنا خون نکلا کہ اس خون کو دیکھ کر یہ ڈر گیا اور اسی ڈرنے کے بعد بیمار پڑ گیا، اسی سے موت واقع ہو گئی اس کی. اکابر نے لکھا ہے کہ جبیر بن مطعم میں موت کا خوف نہیں تھا. کیوں خوف نہیں تھا؟ کہ وہ حق پر تھے، اس کو باطل سمجھتے تھے. اس کا ایک جواب دیا ہے، ترکی بدر کے جواب دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ لائن بدل جائے گی، ورنہ میں سناتا تھا آپ کو کہ اس نے کیا سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیا. سعید سے پوچھتا ہے حجاج تیرا نام سعید کس نے رکھا؟ تو شقی ہے، بدبخت ہے. انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام سعید رکھا ہے، وہ مجھے تجھ سے بہتر جانتی تھی. تجھے کس طرح قتل کروں؟ کہا جس طرح خود کے لیے قتل ہونا پسند کرتے ہو. کہا اس کا منہ
قبلے کی طرف سے پلٹا دو، پیچھے کر دو۔ انہوں نے کہا اینما تولو، کدھر بھی منہ کر دو اللہ ہی اللہ۔ انہوں نے کہا اس کا منہ زمین پہ رگڑ دو، زمین پہ اس کا ناک کو رگڑتے ہوئے جب ناک رگڑی گئی تو کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو ہر جملے میں ان کے کلام اللہ تھا۔ بے خوف ہوتا ہے ایمان والا، موت سے کیا غم جو آنے کی ہے، موت تو بہرحال آنے والی ہے۔ جس نے ماں کے پیٹ کو دیکھا ہے قبر کا پیٹ دیکھنا پڑے گا، اور جہنم پر سے گزرتے ہوئے جنت میں جانا پڑے گا۔ جنت یہی نہیں ہے، جنت پہنچنے کے لیے موت کا پل پار کرنا پڑے گا اور جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، جس کا نام پرسرات رکھا ہے اللہ نے۔ مومن کو اس کا خوف نہیں ہے، وہ منزل سامنے آئی تو ہر کوشش آسان کر لیتا ہے۔ تو حجاج کا واقعہ پڑھو، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ سے جب مانگو تو درجہ احسان مانگو، اللہ کا قرب مانگو، ایسی بندگی عطا کر جو تجھ کو پسند آ جائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میرا تعاون کیجئے، میری اعانت کیجئے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں، آپ کی بہتر سے بہتر عبادت کر سکوں، یہ مانگا کرو۔ یہ نبی نے سکھلایا ہم کو، یہ ہے مرتبہ جزاء المحسنین۔ اس کے بالمقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کیا ہماری آیتوں کی، جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ جحیم جہنم کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہاں جحیم کہا گیا ہے، اصحاب الجحیم۔ اب سوچتے ہوں گے علت کیا ہے، کہیں اس کا نام ہے جحیم، کہیں اس کا نام ہے سقر، تو سقر کیوں کہا، جحیم کیوں کہا؟ آپ کو صحیح مزہ کب آئے گا؟ جب عربی تھوڑا سیکھیں آپ۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، دل مچل رہا تھا۔ قاری کو اس کے الفاظ سے سب مزہ لیتے ہیں، لیکن حقیقی مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ کلام کو آپ سمجھ رہے ہوں، تب معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر زور ہو رہا ہے، کہاں اللہ کا جلال دکھائی دے رہا ہے۔ تو کلام اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے اس لغت سے آشنا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی، پہلے دن سے وفات کے دن تک عربی میں کلام کیا ہے، سنت سمجھ کر چند جملے بول لیا کرو، نبی کی سنت پر چلنے کا ثواب ملے گا۔ اور جنت جانے کا یقین تو ہے ایمان کے بلبوتے پر، اللہ کے فضل و کرم سے، تو جنت والوں کی زبان عربی ہوگی۔ لوگ سعودی جاتے ہیں ریال کمانے تو عربی سیکھتے ہیں، کیوں؟ وہاں عربی لوگ بولتے ہیں۔ مگر سعودی تک جانا یہ 100 سال کا منصوبہ ہے، بلکہ 80 سال کا ہے، اور ٹکر ہو گئی تو 50 سال کا ہے کدھر؟ اللہ کے پاس جانے کا بڑا منصوبہ، جنت کا مقام، وہاں سب کی زبان جنت میں عربی کی ہوگی۔ آپ وہاں ہندی، تیلگو، انگریزی نہیں بول سکیں گے، انشاءاللہ جنت میں زبان عربی ہوگی۔ تو عربی سیکھو وہاں جانے کی نیت سے۔ یہاں وہاں کی نیت کیا کریں گے آپ؟ رزاق نے جو رزق لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اس میں سے ایک روٹی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوگی، یہ یقین کرو اس بات کے اوپر۔ قسم کھایا اللہ نے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ قسم ہے اس پروردگار کی جو زمین و آسمان کا رب ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، جس طرح تمہاری گفتگو زبان سے نکلتی ہے حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ رزق لکھا جا چکا ہے، تو رزق کے لیے ہم عربی سیکھیں، یہ رزق کے لیے لکھا جائے گا اعمال نامے میں۔ ہم عربی سیکھیں رسول اللہ سے بات کرنے کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ کے نبی سے قریب ہو کر ان سے بات کریں گے عربی میں، ان کی بات کو سمجھیں گے بے ترجمان کے، یہ کوشش ہونا مومن کی۔ تو جو عمر باقی بچی ہے، 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ کچھ تو لگاؤ اللہ کے لیے، کلام اللہ کو سیکھو۔ یہاں پر الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اہم مضمون شروع ہوتا ہے کہ ایمان والو جو چیزیں پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، ان کو حرام مت کر لو۔ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کر لینا، ان دونوں سے روکا گیا ہے۔ یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اور نیا مضمون ہے۔